بات کرتے ہیں اپنے مہمان اسد قیصر صاحب سے، جو تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی۔ جناب اسد صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آرمی چیف کا کہنا ہے کہ جی انہیں کوئی خط نہیں ملا عمران خان کا، اور اگر ملا بھی تو جا کر اسے وہ وزیراعظم ہاؤس بھجوا دیں گے۔ اس رد عمل پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جو آپ سب کو پتا ہے کہ کدھر سے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے اپنے جو کنسرن جو ہے نا وہ بتائے ہیں ایز اے محب وطن پاکستانی کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، سچویشن کو سیریس لینا چاہیے۔ اس وقت ہمارے دوستوں کو میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، خاص کر جو ہے نا جو بارڈرز ایریا ہے خیبر پختونخوا کے، ادھر بہت سیریس چیلنجز ہیں، اور یہ سارے ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہے کہ وہاں جو ہے نا سچویشن ہمارے ہاتھ سے نکل کے آ رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ سنجیدگی سے معاملات کو دیکھا جائے۔ اچھا، اس واضح بیان کے بعد آرمی چیف کے پھر ہم پوچھنے میں بالکل حق بجانے پہ کہ عمران خان کس امید پہ مزید خط لکھیں گے؟ کیا ان کا یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ٹھیک ہے آرمی چیف پڑھیں نہ پڑھیں، ان تک خط پہنچے نہ پہنچے؟ جناب اپنے کنسرن ہم نے ایڈریس کرنے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ادھر جو حکومت بیٹھی ہے یہ ڈمی حکومت ہے، اس کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اور یہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جی الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سیاسی معاملات میں فوج کو جو ہے بلا وجہ گھسیٹ رہی ہے، جو جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ فوج جو ہے نا ہمارا ایک مضبوط ادارہ ہے، ہم کسی طور فوج کا ضرور نہیں چاہتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اپنی جگہ ہو، اور فوج کی جو ہمارا ایک قومی ادارہ ہے اس کو کسی طرح نہ پہنچے۔ درست۔ اچھا صاحب، ایک اور بھی چیز جو ہے میرے خیال میں آپ سبھی اس سے واقف ہیں، شیر افضل مروت صاحب کو جو پارٹی سے ان کو نکالا گیا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ وضاحت آپ کی طرف سے تو آ گئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے، لیکن لوگ پھر بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ بڑا عمران خان کے وہ جانثار ہیں۔ ایسی کیا ان سے لرزش ہوئی کہ آپ لوگوں کو اتنا ایکسٹریم جو ہے قدم لینا پڑا؟ کیونکہ کل رات تک میں بات کر رہا تھا آپ کی ایم این اے سے، تو کہہ رہی تھی، ان کا کہہ رہا تھا جی بڑا یہ تو ایسٹ ہے پارٹی کے لیے، اور بڑے مقبول ہیں کارکنوں کے اندر۔ جی نہیں، پارٹی میں اس کی بالکل کنٹریبیوشنز ہیں، اور ریسپیکٹ بھی ہے، لیکن ڈسپلن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں تو خود بھی سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے۔ باقی جو جوڈیشل کا فیصلہ ہے، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ کیا ایسے کیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی کہ جس کی وجہ سے یہ ایکسٹریم اسٹیپ لیا ہے؟ دیکھیں، وہ تو آپ کو 2-3 دفعہ شکایت نوٹس ملے تھے، اور میرے خیال میں شیر افضل صاحب کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ تو اس میں کیا لگا؟ وہ غالباً سوابی کے جلسے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جو ہم لوگوں نے ریکارڈنگ دیکھی، اس میں تو صرف وہ وزیر اعلیٰ کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے۔ جی نہیں، میں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے پورا ایگزیکٹ میں مجھے پوزیشن، میں چونکہ بزی تھا بہت زیادہ اس وقت جلسے میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایونٹ تھا، تو مجھے ایگزیکٹ سچویشن کا پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں اپنے کام میں ہوں تو مجھے اس کے آئیڈیا پورے ڈیٹیل میں نہیں۔ کوئی کوشش ہوگی ان کو واپس لانے کی پارٹی میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ باب بند ہو گیا؟ نہیں، پارٹی کا وہ رجوع ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں، اور ہم بھی لیڈرشپ سے بات کر سکتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو نظر ثانی کی جائے، فیصلے پہ نظر ثانی ہو۔ کیونکہ وہ کہنا والے کہتے ہیں جی ایک ایم این اے قیمتی، اس وقت آپ ایک ایم این اے کو لوز کریں نہ کریں۔ ایک اور بہت اہم موضوع میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، بڑے سفر سے آئے ہیں، سنا کہ حزب اختلاف کے جو اتحاد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ کتنا قریب آ گئے ہیں اس چیز کے آپ لوگ؟ انشاءاللہ بہت کافی قریب آ گئے ہیں، چیزیں آگے بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سنجیدگی سے اور احتیاط سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تو ملک میں عملاً کوئی قانون آئین نہیں ہے، اور ضرورت اس بات کی کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت سے باہر ہیں وہ مل بیٹھ کے سچویشن کا راستہ نکالے، اور صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ میڈیا بھی ہو، اس میں سول سوسائٹی بھی ہو، جی دیگر فریٹرنیٹی بھی ہو، اور مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو بلا کے بچا کے ایک قومی ایجنڈا بنایا جائے۔ تو اس کے کیا وہ جو قومی ایجنڈے کی آپ لوگ بات کریں، جو چارٹر کی بات کریں، کیا اس کے اہم ترین جو ہے نکات ہوں گے، وہ اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، اور سلسلے میں کہاں تک آپ لوگوں کی پیش رفت ہوئی ہے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلا جائے۔ ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہونی چاہیے۔ جب ملک میں ایک پارلیمنٹ ایسا ہو کہ وہ صحیح معنوں میں عوام کا منتخب ادارہ ہو،
اور عوام کے منتخب نمائندے بیٹھے، نہ کہ 547 کے جاری مینڈیٹ کے لوگ ادھر بیٹھے، اور ایک وہ پارلیمنٹ ہو جو کہ پورا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہو، اور عدلیہ میں کسی قسم کا انٹرفیئرنس نہ ہو، آزاد عدلیہ ہو، اور عدلیہ کی احترام کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اسد قیصر صاحب، اس میں تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا حکمت عملی اپنا لی، احتجاج کر لیا، حکومت سے گفتگو کر لی۔ کیا اب آپ کی ایسی حکمت عملی فرق ہوگی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے اس پہ آگے بڑھ سکے؟ کیونکہ حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ تو بڑا بآسانی کر رہی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کر 26ویں ترمیم یا جو بھی ان کے اہداف ہیں۔ جناب، جتنا کرنا چاہتی ہے اتنا جلدی واپس ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے، یہ پبلک انٹرسٹ پہ ہے نہیں۔ جب پبلک انٹرسٹ پہ نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، ایک تو اتحاد آپ کا بنا ہوا ہے جو چکزئی صاحب جس میں ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، یہ کوئی نیا اتحاد ہوگا، کسی نئے نام سے آئے گا یا اسی اتحاد کے اندر ایکسپینشن ہوگی؟ اس پہ مشاورت کریں گی، اس پہ مشاورت کر رہے ہیں، جو بھی پھر مشترکہ موقف ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، اس میں مولانا فضل الرحمان آپ کو لگ رہا ہے کہ کمپلیٹلی آن بورڈ آ جائیں گے؟ جماعت اسلامی جو ہے وہ مسنگ ان ایکشن ہے، ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ جو اسلامی کے ساتھ بالکل ہمارا رابطہ ہے، لیکن ابھی تک اس کے ساتھ باقاعدہ کوئی، بلکہ یہ جو الائنس ہم بنا رہے تھے وہ اس کا حصہ تھے، اور ہماری خواہش ہوگی کہ وہ صحیح جو جمہوریت کی جدوجہد ہے، ٹرو ڈیموکریسی ہے اور آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ کرنا۔ اچھا، میں ایک اور بات میں چاہوں گا کہ وزیر اطلاعات نے بار بار وہ یہ کہہ رہے اور بھی حکومتی لوگ کہ جب آپ لوگ IMF کو خط لکھتے ہیں اور آپ لوگ مطلب اپیل کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے ساتھ یہ ہو، اور جو بھی آپ کے ایکٹیویٹیز ہیں بیرون ملک سے آپ چاہتے ہیں پریشر آئے، اس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ PTI جو ہے، عمران خان جو ہے وہ انٹائر پاکستان، انٹائر اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو رہے ہیں، ریاست دشمنی میں ملوث ہو رہے ہیں۔ کیا اس پہ رسپانس دیں گے؟ بہت سنجیدہ نوعیت کا یہ ان کا الزام ہے۔ دیکھیے، عمران خان جو اس ملک کو ورلڈ کپ دے چکا ہے، شوکت خان اسپتال دے چکا ہے، نوبل یونیورسٹی دے چکا ہے، ملک کی عزت و احترام کا بن چکا ہے، وہ دیکھو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون جو ہے نا اسٹیٹ کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ عمران خان جو ہے نا اس ملک کی ٹرو ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہے، اور تو کوئی اس کے راستہ نہیں۔ یہ جو بیانیہ آتا ہے کہ جی یہ ریاست مخالف ہے، آپ کے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب، یہ PMLN کا بیانیہ کہاں سے آ رہی، کہاں سے جنم لے رہی؟ بیانیہ کو تسلیم کر رہا ہے، بیانیہ کو تو مسترد ہی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو 8 فروری کو عوام نے مسترد کر دیا، تو اس بیانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، جھوٹ کی کوئی پاؤں نہیں ہوتی، جھوٹ جتنا بولو آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہو، لیکن عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ عوام میں اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں، اب تو پی کا قانون بھی آ گیا ہے، آپ کے خیال میں اس کی زد میں صرف صحافی نہیں، کوئی عام پاکستانی بھی ہیں، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کو جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس میں پکڑ میں آ سکتے ہیں آپ کے لوگ؟ دیکھو، ابھی تو ملک میں قانون ہے نہیں، جو جس کا جی چاہے وہ کرے۔ ابھی تو کوئی نہ ملک میں قانون ہے، نہ انہیں کوئی ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ مجھے جاتے جاتے تو یہ اگر بتا سکیں کہ اب آپ لوگوں کا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ وہ میرا سوال رہ گیا تھا کہ عمران وہ آرمی چیف کو مزید خطوط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ کیا وہ آپ عمران خان سے پوچھے، مجھے تو اتنا نہیں، جو چیز آ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے۔ بطور ایک سینئر سیاسی رہنما کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ نہیں، بس جو ہمارا نقطہ نظر آ گیا ہے بس وہ سامنے آ گیا ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر دے دیا ہے، اور باقی کیا کہہ سکتے ہیں۔